اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نور ہدایت کے عنوان سے MTA پر پروگراموں کا جو سلسلہ جاری ہے، اس میں قرآن کریم کی ان آیات کی مختصر تشریح اور تفسیر پیش کی جاتی ہے جن کی تلاوت حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جہری تلاوت والی نمازوں میں فرماتے ہیں۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ہر اتوار کو اور ہر بدھ کو فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں سورہ کہف کی آیات 108 تا 111 کی تلاوت فرماتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی مبارک آواز میں ان آیات کریمہ کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ اللہ اکبر۔ ابھی ہم نے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی مبارک آواز میں سورۃ الکہف کی آیات 108 تا 111 کی تلاوت سنی ہے۔ اب ان آیات کریمہ کا ترجمہ پیش ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اور مناسب حال عمل کیے ہیں، ان کا ٹھکانہ یقیناً فردوس نامی بہشت ہوں گے۔ وہ ان میں رہتے چلے جائیں گے اور ان سے الگ ہونا نہیں چاہیں گے۔ تو انہیں کہے کہ اگر ہر ایک سمندر میرے رب کی باتوں کے لکھنے کے لیے روشنائی بن جاتا تو میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہر ایک سمندر کا پانی ختم ہو جاتا، گو اسے زیادہ کرنے کے لیے ہم اتنا ہی اور پانی سمندر میں لا ڈالتے۔ تو انہیں کہے کہ میں صرف تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، فرق صرف یہ ہے کہ میری طرف یہ وحی نازل کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی حقیقی معبود ہے، پس جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک اور مناسب حال کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی کے حوالے سے فرماتے ہیں، یعنی اگر خدا کی کلام کے لکھنے کے لیے سمندر کو سیاہی بنایا جائے تو لکھتے لکھتے سمندر ختم ہو جائے اور کلام میں کچھ کمی نہ ہو، گو ویسے ہی اور سمندر بطور مدد کے کام میں لائے جائیں۔ اس آیت کے مختلف پہلوؤں سے مختلف معانی ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور خلفائے کرام کی تفاسیر میں اس کے مضامین کو مختلف زاویہ نگاہ سے پیش کیا گیا ہے۔
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ ضمناً ایک نہایت اہم مضمون کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے جو کئی دفعہ غیر مسلموں کی طرف سے بھی اٹھایا جاتا ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ بس کامل کتاب ہے، اس کے بعد اب خدا کلام نہیں کرتا۔ اور اس جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ قرآن کی کاملیت سے مراد کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں رہی یہ بات کہ ہم لوگ ختم ہونا وحی کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کن معنوں سے مانتے ہیں، اس میں اصل حقیقت یہ ہے کہ گو کلام الہی اپنی ذات میں غیر محدود ہے، لیکن چونکہ وہ مفاسد کہ جن کی اصلاح کے لیے کلام الہی نازل ہوتی رہی، یا وہ ضرورتیں کہ جن کو الہام ربانی پورا کرتا رہا ہے، وہ قدر محدود سے زیادہ نہیں ہیں، اس لیے کلام الہی بھی اسی قدر نازل ہوئی ہے کہ جس قدر بنی آدم کو اس کی ضرورت تھی۔ اور قرآن شریف ایسے زمانے میں آیا تھا کہ جس میں ہر ایک طرح کی ضرورتیں کہ جن کا پیش آنا ممکن ہے پیش آ گئی تھیں، یعنی تمام امور اخلاقی اور اعتقادی اور قولی اور فعلی بگڑ گئے تھے، اور ہر ایک قسم کا افراط تفریط اور ہر ایک نوع کا فساد اپنے انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ اس لیے قرآن شریف کی تعلیم بھی انتہائی درجے پر نازل ہوئی۔ پس انہی معنوں سے شریعت فرقانی مختتم اور مکمل ٹھہری، اور پہلی شریعتیں ناقص رہیں، کیونکہ پہلے زمانوں میں وہ مفاسد کہ جن کی اصلاح کے لیے الہامی کتابیں آئیں وہ بھی انتہائی درجے پر نہیں پہنچے تھے، اور قرآن شریف کے وقت میں وہ سب اپنی انتہا کو پہنچ گئے تھے۔ بس اب قرآن شریف اور دوسری الہامی کتابوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی کتابیں اگر ہر ایک طرح کے خلل سے محفوظ بھی رہتیں، پھر بھی وہ بوجہ ناقص ہونے تعلیم کے ضرور تھا کہ کسی وقت کامل تعلیم یعنی فرقان مجید ظہور پذیر ہوتا، مگر قرآن شریف کے لیے اب یہ ضرورت درپیش نہیں کہ اس کے بعد کوئی اور کتاب بھی آوے، کیونکہ کمال کے بعد اور کوئی درجہ باقی نہیں۔ ہاں اگر یہ فرض کیا جائے کہ کسی وقت اصول حقہ قرآن شریف کے وید اور انجیل کی طرح مشرکانہ اصول بنائے جائیں گے اور تعلیم توحید میں تبدیل اور تحریف عمل میں آئے گی، یا اگر ساتھ اس کے یہ بھی فرض کیا جائے جو کسی زمانے میں وہ کروڑ ہا مسلمان جو توحید پر قائم ہیں وہ بھی پھر طریق شرک اور مخلوق پرستی کا اختیار کر لیں گے، تو بے شک ایسی صورتوں میں دوسری شریعت اور دوسرے رسول کا آنا ضروری ہوگا، مگر دونوں قسم کے فرض محال ہیں۔ قرآن شریف کی تعلیم کا محرف مبدل ہونا اس لیے محال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر آیت قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ کے تحت حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو شخص خدا کی ملاقات کا طالب ہے اسے لازم ہے کہ ایسا عمل اختیار کرے جس میں کسی نوع کا فساد نہ ہو اور کسی چیز کو خدا کی بندگی میں شریک نہ کرے۔ عملاً صالح، عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں جس میں کسی قسم کا فساد نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص خدا تعالیٰ کا دیدار چاہتا ہے چاہیے کہ وہ ایسے کام کرے جن میں فساد نہ ہو، یعنی ایک ذرہ مطابقت نفس اور ہوا کی نہ ہو، خواہشات کی پیروی نہ ہو، اور چاہیے کہ خدا کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرے، نہ نفس کو، نہ ہوا کو، اور نہ دوسرے باطل معبودوں کو۔ اسی طرح فرمایا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ اسی دنیا میں اس خدا کا دیدار نصیب ہو جائے جو حقیقی خدا اور پیدا کنندہ ہے، بس چاہیے کہ وہ ایسے نیک عمل کرے جن میں کسی قسم کا فساد نہ ہو، یعنی عمل اس کے نہ لوگوں کے دکھلانے کے لیے ہوں۔ اب کس قسم کا فساد ہو سکتا ہے، اس کی کچھ شکلیں حضور علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، تو ہمیں یہ جائزہ لینا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو اعمال صالحہ بنائیں۔ اگر ان میں سے کوئی چیز آتی ہے جن کی حضور نشاندہی فرما رہے ہیں تو وہ عمل صالح نہیں رہے گا، وہ فاسد ہو جائے گا، یعنی عمل اس کے نہ لوگوں کے دکھلانے کے لیے ہوں، نہ ان کی وجہ سے دل میں تکبر پیدا ہو کہ میں ایسا ہوں اور ایسا ہوں، اور نہ وہ عمل ناقص اور ناتمام ہوں، اور نہ ان میں کوئی ایسی بدبو ہو جو محبت ذاتی کے برخلاف ہو،
بلکہ چاہیے کہ صدق اور وفاداری سے بھرے ہوئے ہوں، اور ساتھ اس کے یہ بھی چاہیے کہ ہر ایک قسم کے شرک سے پرہیز ہو۔ نہ سورج، نہ چاند، نہ آسمان کے ستارے، نہ ہوا، نہ آگ، نہ پانی، نہ کوئی اور زمین کی چیز معبود ٹھہرائی جائے، اور نہ دنیا کے اسباب کو ایسی عزت دی جائے اور ایسا ان پر بھروسہ کیا جائے کہ گویا وہ خدا کے شریک ہیں، اور نہ اپنی ہمت اور کوشش کو کچھ چیز سمجھا جائے کہ یہ بھی شرک کے قسموں میں سے ایک قسم ہے، بلکہ سب کچھ کر کے یہ سمجھا جائے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اور نہ اپنے علم پر کوئی غرور کیا جائے اور نہ اپنے عمل پر کوئی ناز، بلکہ اپنے تئیں فی الحقیقت جاہل سمجھیں اور کاہل سمجھیں، اور خدا تعالیٰ کے آستانے پر ہر ایک وقت روح گری رہے، اور دعاؤں کے ساتھ اس کے فیض کو اپنی طرف کھینچا جائے، اور اس شخص کی طرح ہو جائیں کہ جو سخت پیاسا اور بے دست و پا بھی ہے، اور اس کے سامنے ایک چشمہ نمودار ہوا ہے نہایت صافی اور شیریں، پس اس نے افتاں و خیزاں بہرحال اپنے تئیں اس چشمے تک پہنچا دیا، اور اپنی لبوں کو اس چشمے پر رکھ دیا، اور علیحدہ نہ ہوا جب تک سیراب نہ ہوا۔ آپ فرماتے ہیں فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل صالح سے یہاں یہ مراد ہے کہ اس میں کسی قسم کی بدی کی آمیزش نہ ہو، صلاحیت ہی صلاحیت ہو، نہ عجب ہو، نہ کبر ہو، نہ نخوت ہو، نہ تکبر ہو، نہ نفسانی اغراض کا کوئی حصہ ہو، نہ روب خلق ہو، حتیٰ کہ دوزخ اور بہشت کی خواہش بھی نہ ہو، صرف خدا کی محبت سے وہ عمل صادر ہو۔ جب تک دوسری کسی قسم کی غرض کو دخل ہے تب تک ٹھوکر کھائے گا، اور اس کا نام شرک ہے، کیونکہ وہ دوستی اور محبت کس کام کی جس کی بنیاد صرف ایک پیالہ چائے یا دوسری خالی محبوبات تک ہی ہے۔ ایسا انسان جس دن اس میں فرق آتا دیکھے گا اسی دن قطع تعلق کر دے گا۔ جو لوگ خدا سے اس لیے تعلق باندھتے ہیں کہ ہمیں مال ملے یا اولاد حاصل ہو یا ہم فلاں فلاں امور میں کامیاب ہو جائیں، ان کے تعلقات عارضی ہوتے ہیں اور ایمان بھی خطرے میں ہے۔ جس دن ان کے اغراض کو کوئی صدمہ پہنچا اسی دن ایمان میں بھی فرق آ جاوے گا۔ بڑے ہی لرزا دینے والے، انذار کرنے والے یہ جملے ہیں۔ اس لیے پکا مومن وہ ہے جو کسی سہارے پر خدا کی عبادت نہیں کرتا۔ آپ فرماتے ہیں مومن جب خدا سے محبت کرتا ہے تو الہی نور کا اس پر احاطہ ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ نور اس کو اپنے اندر چھپا لیتا اور اس کی بشریت کو ایک حد تک بھسم کر جاتا ہے، جیسے آگ میں پڑا ہوا لوہا ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ عبودیت اور بشریت معدوم نہیں ہو جاتی۔ یہی وہ راز ہے جو قل انما انا بشر مثلکم کی طے میں مرکوز ہے۔ بشریت تو ہوتی ہے مگر وہ الوہیت کے رنگ کے نیچے متواری ہو جاتی ہے، یعنی چھپ جاتی ہے، اور اس کے تمام قوا اور اعضاء للہ راہوں میں خدا تعالیٰ کے ارادوں سے پر ہو کر اس کی خواہشوں کی تصویر ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ امتیاز ہے جو اس کو کروڑہا مخلوق کی روحانی تربیت کا کفیل بنا دیتا ہے اور ربوبیت تامہ کا ایک مظہر قرار دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو کبھی بھی ایک نبی اس قدر مخلوقات کے لیے ہادی اور راہبر نہ ہو سکے۔ چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل دنیا کے انسانوں کی روحانی تربیت کے لیے آئے تھے، اس لیے یہ رنگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام میں بدرجہ کمال موجود تھا، اور یہی وہ مرتبہ ہے جس پر قرآن کریم نے متعدد مقامات پر حضور کی نسبت شہادت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے مقابل اور اسی رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر فرمایا ہے، ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ایسے ہی فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ آپ فرماتے ہیں قرآن شریف نے یہ کبھی نہ گمان کرنا چاہیے کہ حضرت مسیح یا دوسرے انبیاء ایک معمولی آدمی تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور مقرب تھے۔ قرآن شریف نے مصلحت اور موقع کے لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایک لفظ اس قسم کا بیان فرمایا ہے کہ جہاں آپ کے بہت سے انوار و برکات اور فضائل بیان کیے ہیں وہاں بشرم مثلکم بھی کہہ دیا ہے، مگر یہ اس کے ہرگز معنی نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فی الواقع ہی عام آدمیوں جیسے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ آپ کی شان میں اس لیے استعمال فرمایا کہ دوسرے انبیاء کی طرح آپ کی پرستش نہ ہو اور آپ کو خدا نہ بنایا جاوے۔ اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے فضائل و مراتب ہی سلب کر دیے جائیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے
انہی آیات کریمہ کے حوالے سے ایک دفعہ ایک خطاب میں فرمایا، قرآن کریم نے ہمیں ایک ہی وقت میں ہمیں دو باتیں بتائی ہیں۔ ایک طرف ہمیں یہ کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، دیگر جو بشر ہیں ان کی طرح، چنانچہ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مساوات انسانی کا ایک بڑا ہی عظیم نعرہ 1400 سال پہلے لگایا گیا۔ اس وقت تک انسان نے اس کی عظمت اس کی عظمت اور اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑے بڑے عقل مند کہنے والے انسانی مساوات کی حقیقت اور اس کی تعریف کو سمجھتے ہی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان نہ کسی ماں نے ویسا بچہ جنا اور نہ جن سکتی ہے۔ اتنی عظمتوں والے انسان کے منہ سے قرآن کریم نے یہ کہلوایا قل انما انا بشر مثلکم، یہ اسلام کی صداقت کی ایک بڑی دلیل ہے۔ آپ فرماتے ہیں قرآن کریم نے ہمارے محبوب آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک دوسری حقیقت یہ بیان کی کہ قد جاءکم من اللہ نور، اور آپ کو سراجم منیرہ کہا، یعنی ایک چمکتا ہوا سورج، اور کہا کہ آپ مظہر اتم الوہیت ہیں، اور جو کامل نور ہے، جو کامل طور پر دنیا کو روشن کرنے والا سورج ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مظہر اتم الوہیت ہو، اور جو مظہر اتم الوہیت ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کے متعلق یہ اعلان ہو کہ لولاک لما خلقت الافلاک۔ یہ دو حقیقتیں ہیں جو ایک ہی وجود میں پائی جاتی ہیں، اور نوع انسانی نے ان حقائق مقام محمدیہ سے دو مختلف فائدے اٹھائے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہ بشر ہونے کے لحاظ سے مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں، یہ اعلان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اسوے کی شکل میں بنی نوع انسان کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ کیونکہ اگر یہ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں بلکہ سپر مین ہیں اور بشر سے کوئی بلند و بالا چیز ہے، تو انسان کہتا کہ میں عاجز انسان ایک ایسی ہستی کی جو بشر سے کہیں بالا ہے پیروی کیسے کر سکتا ہوں، وہ میرے لیے اسوہ کیسے بن سکتی ہے؟ تو بشر کہہ کے آپ کو اسوہ بنایا، اور نور کہہ کے آپ کو خاتم الانبیاء بنایا، کیونکہ کامل نور مظہر اتم الوہیت ہے۔ ویسے اصل نور تو اللہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، لیکن اللہ کے بعد مخلوق میں سے جو کامل نور کی حیثیت سے دنیا کی طرف آیا وہ خاتم الانبیاء ہے، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بشر ہونے کے لحاظ سے مختلف ہے۔ بشر کے مقام کے نتیجے میں آپ اسوہ بنے، اور نور ہونے کے لحاظ سے آپ ایک طرف مظہر اتم الوہیت بنے اور دوسری طرف لولاک لما خلقت الافلاک کی صداقت انسان کے سامنے رکھی گئی۔ نور ہونے کی حیثیت سے آدم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء سے نور حاصل کیا، لیکن بشر ہونے کے لحاظ سے چونکہ آپ نے اس دنیا میں زندگی بعد میں گزاری، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے لیے اسوہ تو نہیں بن سکتے تھے۔ آدم نے تو آپ کی شان دیکھی ہی نہیں، ہزاروں سال کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی، لیکن بعد میں آنے والی امت کے لیے بشر ہونے کے لحاظ سے آپ اسوہ ہیں، اور یہ اسوہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اور نور ہونے کے لحاظ سے لولاک لما خلقت الافلاک کا نعرہ لگایا، اور اس سارے جہان میں جہاں بھی ہمیں نور نظر آتا ہے انسان کے اندر یا دوسری مخلوق میں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کے طفیل نظر آتا ہے۔ بہت ہی لطیف اور بہت ہی خوبصورت اور پیارا مضمون ہے، بڑی ایک لمبا تفصیل سے حضور خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ مقام خاتم الانبیاء کی بھی عظمت اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم الانبیاء بنایا، اور اس کے نتیجے میں یہ نور کا مقام ہے۔ خاتم الانبیاء مقام کا نور کامل کا مقام ہے، اور آدم سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر 1,20,000 نبی آئے تو 1,20,000 نبی نے، اور اگر دوسروں کے نزدیک 1,24,000 نبی آئے تو 1,24,000 نبی نے اس نور سے حصہ لیا، اور خاتم الانبیاء کے نتیجے میں آدم نبی بنے، اور نوح نبی بنے، اور موسیٰ نبی بنے، اور عیسیٰ نبی بنے، اور ابراہیم علیہ السلام نبی بنے۔ اگر اس کائنات میں یہ نور نہ ہوتا، یعنی پلانڈ نہ ہوتا، اس کا منصوبہ نہ ہوتا، تو نہ آدم کی ضرورت تھی، نہ نوح کی، نہ ابراہیم کی، نہ موسیٰ کی، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی، کسی کی بھی ضرورت تو نہیں تھی۔
پہلوں نے بھی خاتم الانبیاء سے نور لیا اور انہوں نے خدا تعالیٰ کی محبت کو حاصل کیا، اور بعد میں آنے والوں نے بھی قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء سے نور لیا یا لیں گے، اور خدا تعالیٰ کے قرب کے مدارج ان کو ملیں گے۔ تو 1,20,000 آ گیا اور ایک کے اوپر اعتراض پیدا ہو گیا۔ یہ جو خاتم الانبیاء کا مقام ہے، اس کے متعلق آپ نے فرمایا، یہ میرا استدلال نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں خاتم النبیین تھا اور ابھی آدم پیدا نہیں ہوا تھا، اس کا وجود مٹی کے ذروں میں گم ہوا تھا اور مٹی کے ذروں کے ساتھ رل رہا تھا، اور مجھے اس وقت خدا تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنا دیا تھا۔ یہ بات تو واضح ہے کہ خاتم الانبیاء کا مقام بشر کا مقام نہیں ہے، خاتم الانبیاء کا مقام نور کا مقام ہے، سراج منیر کا مقام ہے۔ جس طرح چاند ہے یا جو سورج کے گرد گھومنے والے ستارے ہیں، وہ چاند اور وہ ستارے سورج سے نور لے کر اپنا نور ظاہر کرتے ہیں، اسی طرح پہلوں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کے نور سے لیا اور وہ دنیا میں چمکے، اور بعد میں آنے والوں نے بھی آپ ہی کے نور سے نور لیا۔ یعنی ہر قسم کا قرب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی حاصل ہوتا ہے۔ صدیق بھی نہیں بن سکتے جب تک آپ سے نور نہ لیں، اور شہید یا صالح بھی نہیں بن سکتے جب تک یہ نور نہ حاصل کریں۔ ان سے بھی جو کم ہیں، یعنی چھوٹے سے چھوٹا پیار بھی خدا سے حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس نور کی جھلک ان کے اندر پیدا نہ ہو۔ تب اللہ نور السماوات والارض اپنی کچھ مشابہت دیکھ کر، یعنی اس نور کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل حاصل کیا ہوتا ہے، اپنے پیار اور محبت کا سلوک کرتا ہے۔ یہ ہے ہمارا ایمان اور یہ ہے ہمارا عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کہ ایک ہی وقت میں آپ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ غیر جماعت مسلمانوں میں مختلف فرقے ہیں، بعض آپ کی بشریت پر زور دیتے ہیں اور بعض کہتے ہیں جی آپ نور تھے، آپ کے بشر نہیں تھے۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے بیان فرمودہ اس تشریح اور تفسیر کو سمجھیے، کیسی پر لطف اور عارفانہ تفسیر ہے۔ اور بشر اور نور کا جو جھگڑا مسلمانوں نے چلا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے عجیب و غریب باتیں بنا لیں، آپ کا سایہ نہیں تھا، آپ کا یہ نہیں تھا، آپ کا وہ نہیں تھا، کوئی ایک افراط اور تفرید کا شکار ہو گئے۔ کیسی خوبصورت انداز میں قرآنی آیات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، عقل اور فہم کو تسلی دینے والے بیان کی صورت میں آپ نے اس مضمون کو کھولا ہے۔ اور ہمارا جو خاتمیت ہے، خاتم الانبیاء حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، اس کو بھی نہایت خوبصورتی سے بیان فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں اور مقام خاتم الانبیاء کی معرفت انہیں بخشیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ ہے ہمارا ایمان اور یہ ہے ہمارا عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کہ ایک ہی وقت میں آپ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ نور کے متعلق میں نے ذرا تفصیل سے بتایا ہے اور بشر کے متعلق میں نے مختصر بتایا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ اسوہ بننے کے لیے سپر کی ضرورت نہیں تھی، کوئی بن ہی نہیں سکتا۔ انسان کے لیے اسوہ بن سکتا ہے اور بشر کے لیے اسوہ بن سکتا ہے، فرشتے بشر کے لیے اسوہ نہیں بن سکتے۔ تو خدا نے آپ کو بشر بنایا اور قرآن کریم نے آپ کی وفات کا ذکر کیا، شعراء روئے کہ ہماری آنکھوں کا نور تو تھا۔ فرماتے ہیں شاعر بھٹک بھی جاتا ہے، اور یہاں بھی شاعر بھٹکا کہ میری آنکھوں کا نور تو تھا، اب میرے لیے دنیا اندھیر ہو گئی ہے۔ یہ درست ہے کہ یہ جذبات کا اظہار ہے اور بڑا پیارا اظہار ہے، لیکن آنکھوں کا نور تو ہم سے علیحدہ نہیں ہوا، وہ تو جب سے دنیا بنی ہے وہ نور اس دنیا اس کائنات کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ سب سے پہلا نبی جو دنیا کی طرف آیا اس نے بھی اس نور سے حصہ لیا، وہ نور دنیا سے کس طرح علیحدہ ہو گیا۔ لیکن یہ ٹھیک ہے کہ بشر کا جو وجود تھا اس کے لحاظ سے کچھ عرصے کے بعد وفات ہو گئی، لیکن بنی نوع انسان کے لیے اتنا عظیم اسوہ آپ نے چھوڑا ہے۔ بنی نوع انسان تو جب تک مانے نہیں فائدہ نہیں اٹھا سکتے، آپ نے اپنے متبعین امت محمدیہ کے لیے اتنا عظیم اسوہ چھوڑا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بشر کے لحاظ سے بھی ہم آپ کی ذات اپنے تصور میں لائیں یا نور اور سراج منیر کے لحاظ سے آپ کی ذات اپنے تصور میں لائیں، بے اختیار ہمارے منہ سے نکلتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں حیثیتوں سے، بشر کے ہونے کے لحاظ سے بھی اور نور ہونے کے لحاظ سے بھی،
آپ کے عرفہ اور اعلیٰ مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور خلفائے کرام نے ہمارے لیے ان مضامین کو نہایت آسان الفاظ میں لیکن بہت ہی پرحکمت اور لطیف طور پر اور عارفانہ انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور خلفائے کرام کی بیان فرمودہ ان تفاسیر اور تشریحات سے پوری طرح واقف ہو کر اپنے قلوب و اذہان کو بھی روشن کریں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عرفہ و اعلیٰ کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے آپ کے امت کے دائرے کو وسیع سے وسیع تر کرتے ہوئے اس طرح پر خدمت کی توفیق پائیں کہ ساری دنیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی کے درود اور سلام سے گونج اٹھے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔